سلسلہ گفتگو کا ذہن عالی میں محفوظ ہے. دو خاندانوں پر گفتگو ہو رہی ہے اور اب آپ کو باتیں ساری یاد ہیں. ایک خاندان وہ ہے کہ جو شیطان کی طرف سے منتخب ہو گیا ہے, وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہے گا, اور ایک خاندان اللہ نے منتخب کیا ہے جو ہر حال میں اسلام کو بچاتا رہے گا. سیدھی سی باتیں حضور عالی ہے تو سامنے کی بات. آپ اس خاندان کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ خاندان, اس خاندان کا جو سرخیل شہزادہ ہے اس کا نام ہاشم ہے. یہ سب اولاد اسماعیل میں سے ہیں, اور ہاشم کے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام, جن کے سر پر جناب ہاشم کے بعد سرداری کی دستار رکھی گئی ہے. اور کل گفتگو بالکل آپ کو یاد ہے کہ جناب عبد المطلب پر ہو رہی تھی, ایسا ہی ہے. جناب عبد المطلب کا رول کیا ہے, حالات کیا ہیں, ان پر گفتگو ہو رہی ہے. اب یہ میٹر کہاں سے فراہم ہو رہا ہے تاریخ کا, تو وہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, کو جتنی کتابیں ہیں ان کو آپ جمع کیجئے اور ٹیکنیک سیکھیے کہ کہاں کس طرح مطالعہ کرنا ہے. بعض اوقات آپ پوری کتاب پڑھ جائیں گے, وہ باتیں نہیں ملیں گی کہ اگر مجھ فقیر سے آپ سنیں گے تو چونک جائیں گے کہ اچھا یہاں پر یہ بات بھی چھپی ہوئی موجود تھی. وہ اساتذہ کے آگے شکر رکھنے سے, پھر ان کے بستے اٹھانے سے, پھر ناک رگڑنے سے ملا کرتی ہیں. پھر وہ امام زمانہ جو ہے جب وہ احسان کر دیتا ہے پھر یہ باتیں ملا کرتی ہیں. بہرحال جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ازالت الخفا ہے محدث دہلوی کی, اور تمام سیرت نبی پر کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ دیکھیں تاریخیں پوری شبلی نعمانی سے لے کے جلال الدین سیوطی تک ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. انہیں دفتر جمع کیجئے, سارے راز آپ کے سامنے. بٹ ٹھہر کے پڑھیے, سکون سے پڑھیے, تاریخ کی چال بازیوں کو سمجھیے, اس ٹیکنیک کو سمجھیے. ہمیشہ یاد رہے کہ تاریخ دشمنان اہل بیت کے پلیٹ فارم پر لکھی گئی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے, دشمن لاکھ کوشش کرے حق ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے. اس کا کیا کیا ہے؟ الفاروق شبلی نعمانی صاحب کی پورے کا پورا دفتر جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا ہے, مگر آخری جملہ ہے اس نے پوری کائنات کو پلٹ کر رکھ دیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کی طرف سے فرشتوں نے پکڑ کے اس کے قلم کو موڑ دیا ہو کہ چاہے ساری کتاب مخالفت میں لکھی ہے, یہ ایک جملہ بتا دے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حضور آئیے ذرا آج ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد پر. متوجہ ہیں میرے محترم سامنے؟ اب جن کو جگہ ملے نا وہ ذرا وہیں بیٹھیں گے تو ڈسٹربنس نہیں ہوگی اور ٹائم ضائع نہیں ہوگا اور ہماری باتیں. شاید اب آج ایک قدم آگے بڑھیں گے اور ایک صفحہ اور پلٹیں گے تاریخ کا. حضرت عبد المطلب کی زوجہ کا نام ہے فاطمہ مخزومیہ, اور اللہ نے جناب فاطمہ مخزومیہ سے عبد المطلب کو جو بیٹا عطا کیا اس کا نام ہے عبداللہ. سبحان, نام لیجئے تو خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اتنا عزتوں والا شہزادہ, اتنا حسین شہزادہ, اتنا پاکیزہ شہزادہ. ابھی میں نے ایک نام لیا ہے کیونکہ ابھی یہیں گفتگو رہی ہے, کل دوسری بات کریں گے, دوسرے بیٹے کا ذکر آگے آئے گا. ابھی ایک ٹھہر کے تاکہ اتنی بات کی جائے جتنے بچوں کے ذہن میں اتر جائے. جناب عبداللہ معززین بھلوالا کی سماعتیں شاداب ہیں, میں اب کیا روکوں آپ کو. اتنا عظیم شہزادہ ہے کہ اس کی گود میں تاجدار انبیاء آیا ہے.
تھکن تو نہیں ہے میرے محترم؟ اور بھائی یہ شرف کس کو ملے گا کہ وہ سردار انبیاء کا بابا کہلائے؟ سبحان اللہ۔ یہ عزتیں کس کو ملیں گی کہ جو سردار انبیاء کا بابا کہلائے؟ وہ عزت دی ہے جناب عبداللہ کو اللہ نے۔ اتنا پاکیزہ شہزادہ ہے عبد المطلب کا جناب عبداللہ۔ کیوں پڑھ رہا ہوں یہ؟ اس کا سبب یہ ہے حضور علی کہ ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں شیعہ سنی کے مسئلے میں۔ اب یہ مسئلہ شیعہ کا ہے، یہ مسئلہ سنی کا ہے، یہ ہمارا ہے، وہ تمہارا ہے۔ اچھا، اسلام سے ہم لوگ تھوڑی پیچھے پیچھے کی باتیں کرتے ہیں، آپس میں الجھے ہوئے ہیں سنی ہمارے ہاں جو گفتگو ہے اس میں سنی شیعہ کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سارے مسلمانوں کے ویل وشر ہیں، ہم چاہتے ہیں مسلمانوں کے دکھ درد پریشانیاں عذاب نحوستیں لعنتیں دور ہو جائے، لہذا ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے ان کی پریشانیوں کے دور کر دینے کا سبب بن جائیں۔ یہ مجلس جو ہے وہ شیعوں کی ہے، لہذا اس میں وہ جائے گا، وہ نہیں جائے گا، وہ یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب اللہ کرے کہ ان یہ باتیں بند ہو جائیں اور ہم کوئی بڑی فکر لے کر آگے بڑھ جائیں۔ جہاں جہاں میرے عزت والے سامعین سنی شیعہ سن رہے ہیں، اس فقیر کی یہ بات سنیے، یہ مجلس، اس مجلس کو شیعوں کی مجلس کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ٹائٹل ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے، آپ جیسی چاہے مجھ سے قسم دلوا لیجئے۔ یہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے، یہ مجلس اس کی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اسے کہنا کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے غلط ہے۔ جس نبی کا شیعہ سنی کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پاکیزہ بیٹے کے ذکر کو مجلس کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کیا ہوتا ہے ان مجلسوں میں وہ دیکھ لیجئے کہ کیا جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے خاندان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب آپ کو کیا ضرورت ہے نبی کے خاندان کے بارے میں باتیں بتائیں، اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی ہے؟ واقعی زمانہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا اور کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا ضرورت کیا پڑ گئی ہے کہ نبی کے باپ دادا کا تذکرہ کریں۔ میں اتنا کہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ اگر کوئی اپنا دوست بھی بناتے ہیں آپ اور اس دوست سے گہری دوستی ہوتی ہے اور گھر میں آنا جانا شروع ہوتا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کا باپ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے۔ حضور علی توجہ ہے۔ ایک دکان کھولتے ہیں، پارٹنر بناتے ہیں، مل کے کاروبار کریں گے، لیکن بھیا بزرگ کہتے ہیں بیٹا جو پارٹنر بنایا ہے ذرا اس کا آگا پیچھا دیکھ لینا، ایسے تو نہیں ہے کہ کسی چور کا بیٹا ہے، تمہارا بھی مال لے کے چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اسے پارٹنر نہ بنا رہا۔ تو تھوڑی سی شراکت میں بھی اگر کوئی شریک ہو جائے تو اس کا دادا باپ آپ چیک کر لیتے ہیں، بھئی اچھے خاندان کا ہے، باپ دادا اچھے ہیں، ایسا نہ ہو کل کے وہاں سے چوری کر کے آیا تھا ہمارا مال لے کے بھی بھاگ جائے۔ اچھا، اتنے سے مال کے لیے اگر کوئی شریک ہے آپ کا تو پہلے دیکھیے باپ کون ہے، دادا کون ہے، اور جس محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور، جس پر سارے دین کا، ہماری ساری زندگیوں کا، اس زندگی کا بھی اس زندگی کا بھی پورا انحصار اسی پر تو ہے بھائی۔ اب ضرورت اس بات کی پڑ گئی کہ دنیا نے ایک عجب طور اختیار کیا کہ صاحب جو نبی کا گھرانہ ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اسلام سے، نبی کے والد اسلام سے تعلق نہیں، دادا اسلام سے ان کا تعلق نہیں، چچا ان کا اسلام سے تعلق نہیں، یہ دائرہ اسلام کے باہر کے لوگ ہیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے، شیعہ سنی کے مسئلے کو علیحدہ کر دیجئے، فقط انصاف کیجئے، بنام کلمہ انصاف فرمائیں، بنام قرآن انصاف فرمائیں۔ نہ نبی کے باپ کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ماں کا اسلام سے، نہ چچا دادا کا اسلام سے۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا عیسائیوں کے سامنے؟ بھائی توجہ ہے میرے محترم سامنے، بیٹا سن رہے ہیں نوجوان کو؟ ایسا کیا منہ لے کر جائیں گے ہم یہودیوں کے سامنے؟
عیسائیوں سے کہیں یہ ہمارا نبی تاجدار انبیاء ہے، وہ گریبان پکڑ کر کہیں گے اچھا ہمارے نبی کی جو ماں ہے اس کی فضیلت کے لیے انجیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن کھولو، سورہ مریم پکار پکار کے ہمارے نبی کی ماں کی عزت بیان کر رہی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین، دوست توجہ فرما رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے، تنگ کر رہا ہے، اللہ کرے دوست لائٹوں کا اضافہ فرمائے، کچھ پریشانی مجھے ہو رہی ہے۔ توجہات ہیں حضور علی؟ کیا منہ لے کر جائیں گے عیسائیوں کے؟ بلکہ ایک روایت تو اتنی خطرناک ہے کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ یاد رکھیے جب تک امام حسین کا فرش عزا بچھا ہے رسول کے گھرانے کی عصمت پہ آنچ نہیں آ سکتی۔ یہ شیعہ قوم ہمیشہ دفاع کرتی رہے گی رسول اور رسول کے گھرانے کا، یہ وکالت کرتی رہے گی عصمت رسول اور عصمت رسول کے گھرانے کی عصمت کا، ان کی پاکیزگی کا یہ دفاع کرتے رہیں گے یہ شیعہ قوم جو ہے انشاءاللہ۔ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک روایت تو یہاں تک ہے کہ معراج پہ پہنچے پاکیزہ رسول خاکم بدہن معاذ اللہ، دیکھا فرشتے بڑھیا اور ایک بڈھا اور ایک بڑھیا کو کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی نے دیکھ کر کہا ارے یہ کن کو لے جا رہے ہو؟ یہ تو میرے ماں باپ ہیں۔ معاذ اللہ خاکم یہ تو میرے، فرشتوں نے کہا جی اللہ نے ہمیں کہا ہے اللہ سے بات کیجئے۔ معبود آواز قدرت آئی حبیب یا ماں باپ بخش والے یا امت بخش والے؟ 3 بار نبی نے آواز دی شیرائی صاحب امتی امتی امتی، میرے اللہ میری امت کو معاف کر دے، بخش دے میری امت۔ وہ جاتے ہیں جائیں، سن رہے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں ہم اس نبی کا، توجہ ہے حضور؟ غور فرما رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ شیعوں کی باتیں نہیں ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں انصاف چاہتا ہوں، بس آپ انصاف کریں، جہاں بیٹھے میری بات سن رہے ہیں سر پہ قرآن رکھیں اور انصاف کریں، اور انصاف کر کے مجھے اتنا بتا دیں کیا کہیں گے یہودی اور کافر آپ کو؟ ارے کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ جو نبی 2 غریب بوڑھے ماں باپ کو نہیں بخشوا سکتا وہ اتنی گندی امت کو کیسے بخشوا سکتا؟ کیسے بخشوا سکتا؟ انصاف کیجئے حضور علی، یہ عقل اللہ نے دی ہے، اس کا استعمال کر لیجئے۔ دیکھیے ہمارے وہ اردو زبان میں کہتے ہیں کوا کان لے گیا، تو کوے کے پیچھے دوڑنے کے بجائے یہاں ہاتھ لگا کر دیکھو کان ہے یا نہیں ہے۔ سوچئے کہ یہ جسے مجلس کہتے ہیں یہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں، اسے سوچئے آپ، دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا دوستوں کو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، کیا تربیت دی جا رہی ہے۔ انصاف سے کام لیجئے، اپنی عقل سے کام لیجئے۔ اس عقل سے آپ زراعت کرتے ہیں، اپنی عقل سے کرتے ہیں۔ چاول لگانا ہے اس موسم میں کہوں گندم لگاؤ، آپ کو نہیں صاحب، آپ کو پتہ نہیں، ہم عقل مند ہیں، ہم جانتے ہیں زراعت کو۔ اپنی عقل سے آپ چاول لگاتے ہیں اس موسم میں، اپنی عقل سے آپ گندم لگاتے ہیں اس موسم میں۔ گنا لگایا ہے اپنی عقل سے، پتہ ہے، ٹھیک ہے حضور علی؟ کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اپنی عقل سے، یہ کاروبار کامیاب ہوگا یہ نہیں ہوگا۔ گھر بنا رہے ہیں اپنی عقل کے ساتھ، یہاں ڈرائنگ روم بنے گا، یہاں بیڈ روم بنے گا، یہاں ہال بنے گا، اپنی عقل کے ساتھ۔ شادی کرتے ہیں اپنی عقل سے، اس گھر میں ہوگی اس گھر میں نہیں ہوگی، وہ اچھے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ نہیں، بعد میں تنگ کریں گے وہاں رشتہ نہیں ہوگا۔ بچے ہوئے نام رکھیں اپنی عقل کے ساتھ، بچوں کی تعلیم ہے اس اسکول میں جائیں گے اس میں نہیں جائیں گے،
یہ میڈیم ہوگا یہ نہیں ہوگا، اپنی عقل کے ساتھ۔ میرے سنی شیعہ دوستو، دنیا کے سارے کام آپ اپنی عقل سے کرتے ہیں، دین آپ نے مولوی پر چھوڑا ہوا ہے۔ انصاف کر لیجئے، بڑی مہربانی جناب، اللہ آپ لوگوں کی زندگیاں دراز۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ بیٹا تم چادریں نہیں اتارو گے، نہ اتارو، میں پوری تقریر میں منہ ادھر کر کے کھڑا رہوں گا۔ اور اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم اوڑھ کے بیٹھو، چادریں کس کے باندھو، میں منہ ادھر کر کے بیٹھوں گا۔ اللہ آپ کی سب کی زندگیاں دراز، تمہاری جوانیاں سلامت رہے، تمہارے ماں باپ تمہاری خوشیاں دیکھیں، امام زمانہ کی فوج میں تمہیں مولا شامل کرے۔ رائی صاحب کوئی عقل کی بات کیجئے، کلمے کے نام پر شیعہ سنی کے مسئلے کو چھوڑیں۔ یہ بات مجھے بتائیے، اگر نبی ماں باپ کو نہیں بخشوا سکتا، کون سا گناہ ہے جو یہ امت نہیں کر رہی ہے؟ مجھے وہ بات یہ ہے کہ صاحب اسلام سے وہ وابستہ نہیں تھے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج کی تقریر میں آئیے آج آپ کو ایک کسوٹی دیتے ہیں، ترازو دیتے ہیں، جہاں خاندان نبی کے ایمان کی بات ہو، یہ ترازو اٹھا لینا، فیصلہ ہو جائے گا۔ جہاں جہاں سماعت فرما رہے ہیں میرے محترم سامعین، جہاں جہاں سن رہے ہیں، توجہات ہیں حضور علی غور فرما رہے ہیں، جہاں جہاں اس مسئلے پر گفتگو ہو، آپ ترازو اٹھائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ اصل واقعہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں تھیم آف اسلام کس کو کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اس جملے کو ابھی آپ سنیے، میں بہت آرام سے بات کروں گا، توجہ رکھیں، جب تک اس کو سمجھ نہیں لیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہی آج کی تقریر کے اہم گوشہ ہے۔ تھیم آف اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کا جو بیسیکلی اسٹرکچر ہے، جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ کیا ہے جس پر یہ عمارت تعمیر ہوتی ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے جس پر پرکھ لیا جاتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جسے تھیم آف اسلام کہا جائے؟ وہ کیا ہے؟ مجھے بتا رہے تھے دوست کہ صاحب وہ آپ کی گفتگو میں دوست جو ہیں وہ بہت ماشاءاللہ لطف لے رہے ہیں اور کھوج آتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دے رہے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن اتنے بھی نہ کھو جانا کہ نیند ہی آپ پہ چڑھ جائے، اتنے نہ کھو جائے گا، تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی چلے ہوں ہاں کرتے رہنا، یاد ضرور کرتے رہے۔ توجہ ہے، اور وہ بھی زبرن نہیں، جہاں بات آپ کو اچھی لگے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کنجوسی نہیں کر رہی ہے۔ 65% سننے والے بہت بڑے کنجوس ہیں بلوال میں، بولنے کے کنجوس ہیں، ویسے تو سخی ہوں گے، لیکن جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہوں ہاں کرنے اور سبحان اللہ کہنے میں وہ بڑی کنجوسی دکھا رہے ہیں۔ بہرحال چلیے، اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے کریں، مجھے تو نوکری کرنی ہے اور دوستوں تک پیغام پہنچانا ہے۔ تھیم آف اسلام کیا چیز ہے؟ کس کو کہتے ہیں تھیم آف اسلام؟ 5 چیزیں ہیں، سنی شیعہ دوست سماعت فرمائے، جسے تھیم آف اسلام کہتے ہیں۔ برادران اہل سنت والجماعت تشریف فرما میری پلکوں پر، شیعہ بیٹھے ہیں میری آنکھوں پر، جائیے گا علماء کرام سے ڈسکس کیجئے گا، کراچی سے فقیر آیا تھا یہ پڑھ کر گیا۔ تھیم آف اسلام کیا ہے؟ تھیم آف اسلام ہے 5 چیزیں۔ پہلی چیز، ایمان کی حفاظت کرو۔ توجہ ہے میرے نوجوان دوستو، ایمان کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز، عقل کی حفاظت کرو۔ تیسری چیز، نسل کی حفاظت کرو۔ سن رہے ہیں؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی سی حوصلہ افزائی، اچھا ٹھہرنا، بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھہرنا۔ بزرگ مجھے کھڑے ہو کر بتائیں
ان بچوں کو کس گھر میں یہ ہسٹری پڑھائی جا رہی ہے؟ کس اسکول میں؟ کس کالج میں؟ نہیں، ہمیں ہی اب ٹائم ہی نہیں رہ گیا، حالانکہ مجھے اور آپ کو ان بچوں پر ٹائم دینا ہے۔ یہ جو بیٹھ گئے آ کے، یہ حسین کا معجزہ ہے، چھوٹے چھوٹے آ کر بیٹھے ہوئے، اصل میں ہمیں ٹائم دینا ہے۔ ان کو ٹائم دیں تاکہ ان کو حقائق کا پتہ چلے، ان کو ٹائم دیا جائے، سب کو کرنا چاہیے۔ تو میں التماس کروں، آپ کا کام میں کر رہا ہوں، آپ کی دعا کا مستحق ہوں یا نہیں؟ سبجیکٹ تو مشکل تھا، پہلی بار انسان آئے اور پہلی بار یہ مسائل چھیڑے شیراز صاحب، سبجیکٹ تو مشکل تھا، لیکن آپ کی سماعتوں پر اعتماد، امام زمانہ کی مہربانیوں پر بھروسہ کیا ہے، سبجیکٹ کو چھیڑ دیا ہے آپ کے سامنے۔ پہلی کتنی چیزیں ہیں تھیم آف اسلام؟ سب بولیں گے، پیچھے والے دوستوں نے یہ بات سنی، تھیم آف اسلام 5 چیزیں ہیں۔ پہلی، آپ کی زندگیاں دراز ہوں، آپ جیتے رہیں، ایمان کی حفاظت کی۔ دوسری، عقل کی حفاظت کرو۔ تیسری اور چوتھی چیز ہے مال کی حفاظت کرو۔ شیراز صاحب، مال کی 5ویں چیز ہے، چوتھی چیز ہے مال کی حفاظت، 5ویں چیز ہے جان کی حفاظت کرو۔ یہ ہے تھیم آف اسلام، اینڈ دیٹس آل۔ یہ تھیم آف اسلام، 5 چیزیں، بس ان کو پکڑ لیجئے، یہی ہے ترازو۔ اب جہاں بات ہوگی کسی کے بھی ایمان کی، چاہے وہ رسول کے گھرانے کا ہو، چاہے کسی اور گھرانے کا، جب ہوگی بات، جب ہوگی بات، زندگیاں ذرا مہربان جی، بسم اللہ، مہربانی، بہت خوبصورت تلاوت کی، مالک اور توفیقات میں اضافہ کر، ماشاءاللہ۔ جب بھی بات ہو کسی کے بھی ایمان کو پرکھنا ہو، بھائی اسلام سے وابستہ تھے، یہ کسوٹی لگا دیجئے، آپ 5 چیزوں پر پرکھیں گے۔ یہ ہے تھیم آف اسلام، ایمان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت۔ کیا مطلب ہے؟ عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ پھر بھی درود بھیج دیجئے کہ میں آئیے، بیٹا تھوڑا اور آگے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، تو بھائیوں کو جگہ مل جائے گا، تھوڑا بچے اور میرا بیٹا اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ بیٹا، قریب آ جاؤ، خوش میں صلوات پڑھیں گے سارے صاحبان۔ عقل کی حفاظت ہو، توجہ ہاتھ رکھے، تھیم آف اسلام۔ دیکھنا یہ ہے کہ خاندان رسول کے والد، دادا، چچا، پردادا کیا اسلام سے وابستہ تھے یا اسلام سے وابستہ نہیں تھے۔ ہم اس بات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ تھیم آف اسلام 5 چیزیں ہیں، یعنی وہ کسوٹی جس سے آپ پرکھ لیں گے کہ کس کا تعلق اسلام سے تھا، کس کا کفر سے۔ 5 چیزیں ہیں تھیم آف اسلام۔ ایک ہے ایمان کی حفاظت کرو، ایک ہے عقل کی حفاظت کرو، نمبر 3 نسل کی حفاظت کرو، نمبر 4 جان کی حفاظت کرو، نمبر 5 مال کی حفاظت کرو۔ یہ یاد ہو گئی 5 چیزیں۔ آئیے اب اس اصول پر دیکھتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے ایمان کی حفاظت کرو؟ ایمان کی حفاظت کرو مطلب بت پرستی حرام۔ توجہ فرمائے جناب عالی، غور فرمائیے، سنیے، ایمان کی حفاظت کرو،
بت پرستی حرام، بت پرستی حرام، ایمان کی حفاظت کرو، بت پرستی حرام ہے، پہلی چیز ایمان کی حفاظت کرو، بت پرستی حرام، توجہ میرے محترم سامعین۔ دوسری بات، عقل کی حفاظت کرو، شراب حرام۔ سن رہے ہیں سرکار سراجی صاحب؟ عقل کی حفاظت یعنی اسلام کا بنیادی اسٹرکچر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو خاکہ سنی شیعہ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ امام حسین کی مہربانیاں جہاں سے یہ خیرات مل رہی، کیا ہے اسلام کا تھیم کیا ہے؟ عقل کی حفاظت کرو، لہذا شراب حرام، نسل کی حفاظت کرو، زنا حرام۔ مولا چار محرم میں تھوڑی لائٹیں لگا، پیچھے بالکل اندھیرا، ٹھیک ہے حضور علی؟ شراب حرام، نسل کی حفاظت کرو، زنا حرام، مال کی حفاظت کرو، چوری حرام، اسراف بیجا حرام یعنی فضول خرچی حرام، فضول خرچی بھی حرام، مال کی حفاظت، دوسرے کے مال کو دیکھنا بھی حرام، چوری ڈکیتی حرام، جان کی حفاظت کرو، قتل حرام، جان کی حفاظت کرو، قتل حرام، خودکشی حرام۔ تھیم آف اسلام سمجھ میں آیا؟ آئیے توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ رسول کے چچا کا ایمان، رسول کے والد کا ایمان، رسول کے دادا کا ایمان، سنیے گا حضور علی۔ پہلا تھیم آف اسلام، بت پرستی حرام۔ چیلنج ہے تاریخ اسلام کو، کھڑے ہو کر میرا گریبان پکڑ لیں۔ حضور علی اس پورے خاندان کے چھوٹے سے بڑے فرد کو کبھی تاریخ نے بت کے آگے جھکا ہوا دیکھا ہے؟ تھیم آف اسلام، مولا آپ کی زندگی آگے جہاں جہاں بیٹھے میرے کو کبھی دیکھا ہے؟ توجہات ہے آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے، یہ میرا گریبان حاضر ہے بیٹا۔ کسی فرد کو اگر آپ نے تاریخ میں کسی بت کے آگے جھکا دیکھا ہے، یہ گلا پکڑے میرا، کسی فرد کو، ملک وسیم نے بتا کہ مولا کائنات کو کہتے ہیں تمام اہل سنت والجماعت کرم اللہ وجہہ، علی کا چہرہ وہ جو کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔ سنیے گا حضور ہے، بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، تاریخ میں بتوں کے نام بھی ہیں، بت کے آگے جھکنے والوں کے نام بھی۔ مولا آپ کی زندگی آدھر مولا آپ کی زندگی آدھر جی ہو گئے۔ جیو بیٹا، جیتے رہو، تمہاری زندگی آدھر آپ کی زندگی توجہات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیرازی صاحب آج آپ کا سیکشن تو بالکل آمادہ ہو گیا تھا۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب ہیں، غور فرما رہے ہیں میرے محترم۔ بت پرستی حرام، تھیم آف اسلام، ایک ایک دے بت پرست کبھی دیکھا؟ یہ کبھی کسی بت کے آگے؟ ایک اسلام کا مسئلہ سنیں، سننا بیٹا، اسلام کی فقہ کا
ابھی یہاں پر 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی کی بات، ایک ہے غیر سید، ایک ہے سید۔ ابھی سنیے گا، تا حد نگاہ بہت عظیم الشان اجتماع ہے۔ مولا آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں آپ کو امام ضامن کے سپرد کرتا ہوں، اللہ نظر بس سے بچایا۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو غیر سید نماز پڑھ رہا ہے جب سجدے میں جائے، آپ موم بتی لے کر جلا کر کینڈل شمع اس کے سامنے رکھ دیں۔ اسلامی فقہ کا قانون ہے غیر سید کی نماز حرام، نماز باطل، غیر سید کی نماز۔ ابھی آج دوبارہ پڑھے نماز، سجدہ باطل ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے شمع جلا کے سامنے رکھی، نماز باطل، جیسے اندھیرے میں کرتے ہیں، نماز باطل ہے، دوبارہ پڑھے۔ سید نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے 100 موم بتیاں جلا کے سامنے رکھی، سید کی نماز کامل۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی میرے محترم سامنے، سن رہے ہیں میرے؟ جی بسم اللہ۔ سید کی نماز کامل، مکمل، کمپلیٹ۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ غیر سید کی باطل ہو گئی، سید کی باطل نہیں ہو، اس کے آگے آگ رکھی، سید کا سجدہ حرام، غیر سید کی نماز باطل۔ غیر سید دوبارہ نماز پڑھے، سید کی نماز کامل ہے، مکمل ہے، غیر سید کی نماز حرام۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا بات بیان کی؟ تو فقہاء اسلام نے اس کی شرح کی۔ فقہاء اسلام نے کیا شرح کی؟ انہوں نے کہا اس لیے غیر سید کی نماز آگ سامنے رکھنے سے حرام ہو جاتی ہے کہ آج جو غیر سید مسلمان ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، 4 پشتے پیچھے، 8 پشتے پیچھے، 10 پشتے پیچھے، یا بتوں کا پجاری تھا یا آگ کا پجاری۔ سبحان اللہ، مالک آپ کی زندگی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ جو 10 پشتے پیچھے، وہ 15 پشتے پیچھے، یا تو بتوں کا پجاری یا آگ کا پجاری۔ اس لیے آج احتیاط ہے، خبردار سامنے آگ نہ آئے۔ سید کی نماز کیوں باطل نہیں؟ اس لیے کہ سید یہاں سے لے کر علی تک، علی سے جناب ابو طالب تک، حضرت ابو طالب سے ہاشم تک، ہاشم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے ابراہیم تک، نہ کبھی بت کے آگے جھکا، نہ آگ کے آگے۔ مولا آپ کی تھیم آف اسلام، بت پرستی حرام۔ نوجوان دوست سن رہے ہیں؟ بیٹا کام آ رہی ہے بات؟ میرے قوم کے تو بچوں کو کالج یونیورسٹی میں ڈیلی مناظرہ ہی کرنا پڑتا، مجھے پتا ہے، اس لیے چیزیں آپ کے کام آ جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو محفوظ کرنا، یاد رکھنا میرا بچہ، بار بار چیزیں نہیں آتی ہیں، اس کو محفوظ کر لینا اپنے حافظے میں۔ دوسرا تھیم آف اسلام، عقل کی حفاظت کرو، شراب حرام، شراب حرام۔ نسل کی حفاظت کرو، زنا حرام، نسل کی حفاظت ہو، زنا حرام۔ تا حد نگاہ غلامان علی ابن ابی طالب کا اجتماع، یاد رکھیے گا، ہر پاکیزہ نسل کی پاکیزگی کی ضمانت علی ابن ابی طالب کے عشق کی مہر ہے۔ سب مل کے نعرے لگائیں گے، سب یا عشق علی سے اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت اچھے۔ جان کی حفاظت کرو، جان کی حفاظت کرو، قتل بھی حرام، خودکشی بھی حرام۔ اسلام نے حق نہیں دیا ہے آپ کو کہ خود بھی مریں،
دوسروں کو بھی مار دوں. قتل بھی حرام ہے, خودکشی بھی حرام ہے. سارے بچے سمجھیں, یہ منبر تبلیغ کا ذریعہ ہے, انسانیت کو انسانیت کے قوانین سکھانے کی درسگاہ ہے. کالج سے واپس آیا ہے لڑکا, اماں وہ لڑکیوں کے کالج میں ایک لڑکی نظر آئی ہے, ہفتے بھر سے تم پوچھ رہی تھی میں کھانا کیوں نہیں کھاتا, جب سے دیکھا ہے نیندیں اڑ گئیں, بھوک چلی گئی. اے بیٹا ماں تیرے لیے کیا کرے, اس سے رشتہ مانگو ورنہ مر جاؤں گا. ماں نے جا کے دوپٹہ رکھا, لڑکی کی ماں نے کہا کسی کام کاج کا ہے نہیں, لڑکیوں کے کالج پہ کھڑا رہتا ہے, بدماش ہے, بیٹی کو کنویں میں پھینک دوں گی, ایسے لڑکے سے نہیں بھی آؤں گی. ماں نے کہا بیٹا میں نے تو دوپٹہ بھی تیری جان کے لیے اس کے پیروں میں رکھا, نہیں مانی. ماں کہیں باہر گئی, رسی باندھی, پنکھے سے لٹک کے مر گئے. توجہ ہے حضور, غور فرما رہے ہیں. 9 مہینے جس ماں نے پیٹ میں رکھا, 9 مہینے اس ماں کا احساس نہیں ہے, جس نے کلیجے کا خون دودھ کر کے پلایا, اس ماں کے لیے جی نہیں سکے. جس باپ نے تل تل کر کے جوان کیا, آج 20 کے 22 کے 25 کے ہو گئے ماشاءاللہ, انہیں پتا نہیں, یہ ان کے ماں باپ بتا سکتے ہیں کہ 20-25 کے ہوئے کیسے. ایک بیٹے کو جوان کرنے کے لیے 1000 بار ماں باپ کو مرنا پڑتا ہے, جینا پڑتا ہے. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں میرے محترم سامنے ہیں؟ اب جب جوان ہو گیا, بہنیں آسرا سمجھ رہی ہیں, بھائی بازوؤں کی قوت سمجھ رہے ہیں, نہیں, ان کے لیے جی نہیں سکا. وہ جو ہفتے پہلے چڑیل نظر آئی تھی, وہ کلیجہ چبا گئی. خبردار, حرام موت ہے, خبردار, آپ کو اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں گے جئیں گے اور جیسے چاہیں گے مریں گے. نہیں, آپ کی زندگی پر اس کا اختیار ہے جس نے سانسوں کی مالا چلا رکھی ہے. یاد رکھیے گا, جس گھرانے سے آپ وابستہ ہیں, معصومین کا حکم ہے آپ اپنے لیے بددعا بھی نہیں مانگ سکتے. جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ, دعا مانگو, اچھی دعا مانگو, زندگی کی دعا مانگو. تھک تو نہیں گئے ہیں جناب؟ یہ ماں کیا, یہ باپ کیا. قبلہ میں آج انہیں نہیں سمجھا سکتا, معافی چاہتا ہوں. ان کی سمجھ میں بھی بچوں کے نہیں آئے گا, ان کی جوانیاں اللہ نظر بس سے بچائے, کہ باپ کیسے اولاد کو پالتا ہے, کیا ہوتی ہے ماں. نہیں, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, میں سمجھا بھی نہیں سکتا, معافی. یہ بچے اس وقت سمجھیں گے جب خیر سے خود باپ بنیں گے. جو اولاد ماں باپ کی گستاخ ہے, یہ درس حسینیت کا, اس سے اس کا امام بھی راضی نہیں ہے. میری باتوں سے تھکن تو نہیں ہو رہی؟ باپ بوڑھا ہے, دیہاتی ہے, پڑھا لکھا نہیں, بیٹا پڑھ لکھ گیا شہری ہے. باپ کھڑا ہے, بیٹا بیٹھا ہے. جو بیٹا ماں باپ کی آبرو نہیں کرتا, ایسی اولاد کی زبان سے اللہ دعا کی تاثیر کو کھینچ لیتا ہے. یاد رکھیے گا, گھبرا تو نہیں رہے میرے محترم سامنے, یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, آپ کا امام اس سے راضی ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں. کوشش کریں یہ تم سے راضی رہیں. بچوں سے باتیں کر رہا ہوں. اس لیے راضی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ ہیں تمہارے رب اصغر,
معصوم فرماتا ہے جب رب اصغر کی عزت نہیں کی رب اکبر کی کیا آبرو کرو گے؟ ایسے نہیں مر سکتے. خیال رکھیے تمہارے جینے سے تمہارے ماں باپ جیتے ہیں. بہت اچھے. تمہاری سانسوں سے ماں باپ کی سانسیں وابستہ ہیں. گھبرائے تو نہیں ہے میرے محترم صاحب؟ پریشان تو نہیں ہے؟ بس اب ٹائم بھی جا رہا ہے, اب جلدی جلدی باتیں کرنی ہیں آپ سے. مال کی حفاظت کرو. کسی کے مال پر بری نظر نہیں ڈال سکتے. اپنا مال فضول خرچی نہیں کر سکتے. عقل کی تھیم آف اسلام, عقل کی حفاظت کرو. شراب حرام. ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان 5 کسوٹیوں پر رسول کے خاندان کے بزرگوں کو. توجہات رکھیے گا. عقل کی حفاظت کرو. شراب حرام. انہیں کبھی بت پرستی کرتے دیکھا آپ نے؟ اب انصاف سے بتا دیجئے, جس معاشرے میں شراب پی جا رہی تھی فخر کے ساتھ, اس گھرانے کے کسی جوان کے ہاتھ میں شراب کا جام نظر آیا؟ نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا میرے بھائی, نہیں توجہ فرمائے حضور. اس گھرانے رسول کے باپ دادا چچا کے ہاتھ میں کبھی کسی نے تاریخ نے لکھا کہ ڈرنک ہو کے نشے کی حالت میں کسی جگہ پڑے ہوئے خاندان ہاشم کا کوئی جوان ملا؟ حضور علی تاریخ نے چھپایا نہیں ہے, تاریخ نے ان کے نام بھی لکھے ہیں جو شراب پی کے مکے کی گندی نالیوں میں پڑے ہوتے تھے. کیا بات ہے, والدین کے بارے میں گفتگو کی ہے, تھکن ہو گئی ہے جناب سے, کچھ بالکل بوجھل سے ہو گئے. کیا بات ہے, کچھ تھکن سی فیل کرنے لگا ہوں آپ کے چہروں پر. توجہات ہیں میرے محترم سامنے, غور فرما رہے ہیں. شراب حرام. عقل کی حفاظت کرو, چونکہ شراب براہ راست انسان کی عقل کو متاثر کرتی ہے. عقل متاثر تو بدن متاثر. یہ بدن میں تمام جبلتیں حیوانی ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ عقل اس کو انسانیت کے گر سکھاتی ہے. عقل بتاتی ہے بدن کو کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. سنیے گا, ایک سیب جو ہے, ایک سیب پلیٹ میں رکھا ہے, ایک گندی نالی میں گر گیا ہے. عقل کہتی ہے پلیٹ والا کھانا ہے, وہ گندی نالی والا چھوڑ دینا ہے. عقل بتاتی ہے بدن کو, عقل تمیز دیتی ہے, عقل انسانیت کا جوہر عطا کرتی ہے. عقل, آپ گھر میں داخل ہوئے, وجود سامنے آ گئے, 2 ہیں, دونوں عورت کا وجود, مگر عقل کہتی ہے خبردار, بیوی اور ہے, بہن بیٹی اور ہے. مولا آپ کی جو ہے میرے عقل پر شراب براہ راست عقل کو متاثر کرتی ہے, اس لیے شراب حرام ہے. شراب حرام. یا علی تیری محبت پہ بھی قربان, کیا علامت بنایا ہے اللہ نے تجھے میرے آقا. اے والی نجف میرے سجدے قبول فرما میرے مولا. آپ نے دیکھا, آپ نے غور کیا, علی کی دشمنی انسان کو کتنا گندا کر دیتی ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اتنی بڑی تعلیم, اتنی بڑی داڑھی, ٹیلی ویژن کے چینل, ہزاروں کا مجمع, پھر علی کی دشمنی. سمجھے؟ پھر